اولاً تھوڑا سا میں یہ 12ویں شریف کے بارے میں عرض کر دوں کہ جیسے ہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے اور مسلمان اس مہینے میں خوشی منا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان اپنے نبی سے اظہار محبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کریں، تو سینکڑوں قسم کے وسوسے ہمارے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھئی خوشی کیوں مناتے ہیں، جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، لائٹنگ کیوں کرتے ہیں، جلوس کیوں نکالا جاتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کیا اس کا حکم دیا تھا؟ کیا خود صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ کبھی کہتے ہیں صحابہ کرام ہم سے بڑھ کے عاشق رسول تھے، بتاؤ اگر کرنا ہوتا تو وہ کرتے، ہم کیوں کریں؟ تو اس طرح جب وہ پیدر پہ کویسچنز آتے ہیں، اور بات وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارے پاس ذہن میں دفاعی مواد تو موجود ہی نہیں ہوتا، وہ دلائل موجود نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہم سامنے والے کو قائل کر سکیں۔ تو بچے اولاً آتے ہیں گھر والوں کے پاس، جب وہاں سے کچھ نہیں ملتا تو وہ جاتے ہیں کسی مسجد وغیرہ میں، بعض اوقات وہاں پہ بھی لفٹ نہیں کرائی جاتی۔ تو پھر آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا، پھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کو دین کی الف بے بھی نہیں آتی، اور معذرت کے ساتھ میں لفظ کہوں گا اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کے دلائل دے رہا ہے، اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ باتیں بس میں اس کے بارے میں عرض کر کے پھر اپنے بیان کی طرف آؤں گا۔ دیکھیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لغوی بحث کو چھوڑ کر ہم اس لفظ کو بولتے ہیں چند افعال و اعمال کے مجموعے پر کہ یہ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ مثلا اس میں کھانا کھلانا، سرکار کے فضائل بیان کرنا، نعت خوانی کی محافل ہیں، جھنڈے لگانا، لائٹنگ کرنا، جلوس نکالنا، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام رکھ دیا جاتا ہے میلاد مصطفیٰ، کہ یہ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اصل میں سرکار کی ولادت پاک کی خوشی ہم منا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو ان تمام کو کہہ دیتے ہیں جی میلاد کی محفل ہو رہی ہے، میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خوشی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ دونوں چیزیں قرآن کے حکم سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر کیا گیا فضل کیا ہے اور اس کی نازل کردہ رحمت کیا ہے، تو ہر مسلمان بے اختیار کہے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، ایمان ملا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت بھی اس وقت تک چھپا کر رکھی جب تک اپنے حبیب کو ظاہر کرنے کا ارادہ نہ فرمایا۔ حبیب کو ظاہر کیا اور پھر اپنی معرفت ہم تک پہنچائی، تو ہم نے تو اپنے نبی کے ذریعے سب کچھ پایا، تو آپ سے بڑھ کر فضل اور رحمت اور کیا ہوگا؟ اور خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے، اے حبیب ان سے فرمائیے۔ یقینی سی بات ہے کہ کافر کو تو مکلف نہیں بنایا جا رہا نا، مخاطب مسلمان ہی ہوں گے، کہ مسلمانوں سے کہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حدث تحدیث سے نکلا ہے۔ تحدیث کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی عطا کردہ نعمت کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا، چاہے وہ قول سے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے بونڈ لگ گیا، اللہ کا بڑا فضل ہے مکان بنا لیا، اللہ کا بڑا فضل ہے میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، یہ ہم نعمت کا اعتراف اور اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مختلف اعمال و افعال سے بھی بعض اوقات تحدیث نعمت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جو پھٹے پرانے سے تھوڑے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مفلوق الحال سے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہر طرح کا مال ہے، مویشی ہیں، دراہم ہیں، دنانیر ہیں، باغات ہیں۔ تو سرکار نے شاید فرمایا پھر اللہ کی نعمت کا اثر آپ پر ظاہر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ایسا نہ رکھو بلکہ ایسے لباس پہنو، ایسی عادات و اطوار رکھو، ایسا طور طریقہ رکھو کہ لوگ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو بتائیے کہ جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا ہمیں اپنے نبی کی اس طرح خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے؟ جب عام دولت کے لیے سرکار نے فرمایا تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، اس کا اثر تم پہ ظاہر ہونا چاہیے، اس نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، تو بتائیے کہ جب میرے سرکار تشریف لائے اس نعمت کا اظہار کیوں نہیں چاہیے؟ تو یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، تو خوشی منانا اور نعمت کا اظہار کرنا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا، اجازت دے دی، تو پھر ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہوگا جس کو قرآن اور حدیث نے منع نہیں کیا ہے۔ یہ اچھی طرح اصول یاد رکھیے، کسی چیز
چیز کے جائز قرار دینے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، کسی چیز کو ناجائز قرار دینے کے لیے دلیل درکار ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، جو آپ نے ٹوپیاں پہن رکھی ہیں جائز ہے کہ ناجائز بتائیں؟ بولیں، لائیں، ثابت کریں قرآن و حدیث۔ حضرت ثابت کریں کہ ایسی ہری پٹی نیچے اور اوپر سفید ہو، قرآن حدیث سے ثابت کریں۔ کر سکتے ہیں آپ؟ تو آپ کہیں گے بھی قرآن و حدیث سے اگر میں ثابت نہیں کر سکتا تم یہ بتاؤ کہ یہ جائز ہے ناجائز؟ اگر کہتے ہو ناجائز تم ثابت کر دو، میں نہیں پہنوں گا۔ اس طرح آپ نے چشمے پہنے ہوئے ہیں، آپ اس وقت رات کے تقریباً 9:30 بجے یہاں بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں، لائٹنگ ہوئی ہے، یہ پکی چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں مائک پہ بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو سن رہے ہیں اسپیکر کے ذریعے، تو کیا یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ لیکن کیا یہ منع ہے؟ جب منع نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ یہ پہلا اصول یاد رکھیے گا۔ تو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ جائز ہے، آپ کہیں بالکل جائز ہے، وہ کہے قرآن و حدیث سے ثابت کرو، آپ کہیں کہ چلو میں بعد میں بولتا ہوں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ ناجائز ہے کہ یس، تو تم ثابت کرو۔ کوئی ایک آیت لا کر ایسی بتائیں، کوئی حدیث جس میں اللہ یا رسول نے فرمایا ہو کہ میلاد مصطفیٰ نہ مناؤ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول منع نہ کر رہے ہوں تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ بعض کہتے ہیں کہ جی سرکار نے ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا۔ یاد رکھیں یہ بھی کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حکم دیں تو ہم کریں، حکم نہ ہو تو نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کریں تو ہم کر سکتے ہیں، صحابہ کرام حکم دیں تو ہم کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے۔ اصل چیز وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا ہے تو منع ہوگا، اور اگر منع نہیں کیا تو بالکل جائز ہوگا۔ اب میں اس کی آپ کو تھوڑی سی مثالیں بتاتا ہوں۔ دیکھیں آپ کی مسجدوں پہ گنبد اور مینار بنتے نہیں بنتے؟ آپ پوچھیں، کویسچن کریں، ہر مکتب فکر کی عبادت گاہ کے اوپر گنبد اور مینار ہے، کیا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا تھا؟ صحابہ کرام نے حکم دیا؟ یا اللہ کے نبی نے بنائے یا صحابہ نے بنائے؟ نہیں، یہ بہت بعد کی ایجادات اور ہر مسجد کے اوپر ہیں۔ یہ کیسے بدعت اور ناجائز کیوں نہیں ہو جاتے؟ قرآن پاک پہ زبر زیر پیش سرکار کے دور میں نہیں تھا، نہ صحابہ کے دور میں، بہت بعد میں لگے ہیں۔ 6 کلمے سرکار کے دور میں باقاعدہ اس طرح مرتب شدہ نہیں تھے، یہ بعد میں ہے۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل پہلے نہیں تھی، یہ بعد میں ہے۔ اور اگر سرکار کے ہی دور کو لے لیں، سرکار نے قرآن کو مجتمع نہیں کیا تھا، صدیق اکبر کے دور میں ہوا ہے۔ سرکار کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں تراویح 20 رکعت ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اور ان پہلے 3 ادوار میں جمعے کی صرف ایک اذان ہوتی تھی جو اذان ثانی کہلاتی ہے۔ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد فرمائی ہے۔ یہ ایک بازار تھا، وہاں پر ایک مقام زورہ تھا۔ جب مدینے میں وسعت پیدا ہوئی، اذان ہوتی تھی، دور تک آواز نہ پہنچ پاتی تھی، لوگوں تک اعلان نہ پہنچ پاتا تو آنے میں دیر ہو جاتی تھی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہم ایک اذان اور شروع کریں گے جو اصل اذان سے، جو دوسری اذان ہے اس سے آدھے پونے گھنٹے پہلے بازار کے پاس ہوگی، تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور جمعے کی تیاری کر سکیں۔ ہر مکتبہ فکر جو جمعہ پڑھتا ہے وہ پہلی اور دوسری دونوں اذانیں دیتا ہے۔ وہاں یہ کویسچن کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو پھر حضرت عثمان غنی نے کیسے کر لیا؟ اس کا مطلب ہے جب ضرورت پیش آتی ہے تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، خود صحابہ کرام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ کسی بھی ایسی چیز کو شروع کر سکتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے۔ اسی طرح مدارس کا قیام آپ دیکھ لیں، ان میں سلیبس ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح میں آخری بات بس یہ مثال دیتا ہوں، ہر مسجد میں جماعت کے کچھ اوقات مقرر ہوتے ہیں، فجر اتنے بجے، ظہر اتنے بجے، عصر، مغرب، عشاء۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس وقت جماعت کرو؟ صحابہ کرام نے نہیں، ہم نے اپنی سہولت کے اعتبار سے کیا ہے۔ اور یہ ایک اعتراض کا بہت بڑا جواب بھی بن سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ 12ویں کا ہی انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ یہ بتائیں۔ اپنے پاس سے دن خاص کر لینا صحیح نہیں ہے، اپنے پاس سے دن خاص کر لینا صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں میں آپ کو سمجھا دوں کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے خاص کیا تو اسے کہتے ہیں تخصیص شرعی، یعنی خاص کرنا شریعت کی طرف سے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے نہیں کیا، آپ اور میں کر لیں، جیسے ہم بچے کی سالگرہ کے لیے ڈیٹ کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں، اس طرح بچی کی شادی کے لیے ڈیٹ ہم آپس میں مشورہ کر کے فکس کرتے ہیں، کوئی تقریب کرنی ہوتی ہے اس کے لیے، اسی طرح دارالعلوموں کے اندر سال شروع کرنا آخر کے لیے، اسی طریقے سے مسجدوں میں جماعت کے اوقات۔ یہ جو ہم اپنے پاس سے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تخصیص عرفی۔ تو تخصیص عرفی کو تخصیص شرعی بنانا غلط ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم 12ویں کو 12ویں تاریخ میں کر رہے ہیں تو ہم کہیں کہ اسی تاریخ میں ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی، یہ غلط ضرور ہوگا۔ لیکن ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا اگر لازم اور ضروری سمجھ کر نہ ہو اور پھر بھی ناجائز ہو تو جتنی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، بتائیے پھر بیٹی کی شادی فکس کرنا بھی ناجائز ہونا چاہیے؟ یہ کوئی دنیاوی معاملہ
نہیں ہے، نکاح تو سنت ہے، سرکار نے فرمایا نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ تو اب جب بچی کی شادی کی باری آئے اور دولہا والے پوچھے جی کون سی تاریخ رکھنی ہے، تو کہ خبردار تاریخ فکس کرنا منع ہے۔ تو شادی ہوگی کب؟ بس ہو جائے گی، بغیر فکس کیے کر کے بتائیں پھر ذرا۔ تو یہ مطلب ایک بے وقوفی کی سی بات ہے۔ تو اس لیے جماعت کے اوقات مخصوص کر دینا اور اس سے 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہ ہونا۔ امام صاحب اگر 4 منٹ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ یوں ٹائم دیکھتے ہیں، بھئی امام کہاں گیا، اور پھر جو شور مچتا ہے پوری مسجد کے اندر، کچھ امتحان ہے۔ خود جماعت میں لیٹ پہنچے کوئی بات نہیں، امام صاحب 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہونے چاہیے، بالکل وقت کے اوپر جمعہ شروع ہونا چاہیے، وقت پہ جماعت۔ تو جو ہم نے اپنے پاس سے خاص کیا اس میں کتنی سختی کر رہے ہیں، ہر مکتبہ فکر کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جب یہ میلاد کا موسم آتا ہے، اس قسم کے بہت سارے وساوس ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اصول بس یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر حکم نہیں بھی دیا، کر کے نہیں بھی دکھایا، لیکن منع بھی نہیں کیا، تو ہمارے لیے بالکل اس کے کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ اگر حکم کا انتظار کریں تو پھر ہر چیز کے اندر غلام کو حکم کا انتظار کرنا چاہیے، اور جب آپ حکم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو کاروبار زندگی رک جائیں گے۔ ہزارہ چیزیں ایسی ہیں جن میں سرکار کے احکام موجود نہیں ہیں۔ تو بس اصول شرعی ہوتا ہے کہ جہاں سرکار کا حکم موجود نہ ہو، خاموشی اختیار فرمائی ہو، منع نہ کیا ہو، یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ منائیے، الحمدللہ جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے فیض پایا ہے۔ ابو لہب جیسا شخص آپ جانتے ہیں کافر تھا، سرکار کا چچا تھا، کافر شخص تھا اور بدترین کافر، دشمن اسلام، لیکن جب اس کی لونڈی ثویبہ نے آ کے خوشخبری دی کہ مبارک ابو لہب تیرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، اس نے ہمارے نبی کی خوشی میں آزاد نہیں کیا تھا، اپنے بھتیجے کی خوشی میں کیا تھا، لیکن وہ بھتیجا تھا تو اللہ کا نبی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس برکت سے نوازا کہ جب اس کا انتقال ہوا اور یہ جہنم میں گیا ہے، اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ بہت سخت عذاب میں ہوں، لیکن جب میں اس انگلی کو اپنے منہ میں لیتا ہوں کہ جس سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے پانی جاری فرما دیتا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں غور کرو، ایک دشمن تو ہمارے نبی کی خوشی منا کر جہنم میں راحت پائے، تو پھر ہم اگر اپنے حبیب کا میلاد منائیں، ان کی خوشی منائیں تو کتنی راحت پائیں گے۔ اور جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو خوشی تو اللہ نے بھی اس کا اظہار فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، انعامات دیے، مبارکبادیں ہوئیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہر پرندے اور ہر جانور نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے کہ ہمارے نبی پیدا ہو گئے۔ فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، حدیثوں کے اندر موجود ہے، فرشتے مبارکباد دے رہے تھے۔ اور اس زمانے میں جتنی حاملہ عورتیں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے سب کو بیٹوں سے نوازا، اور وہ قحط سالی کا دور تھا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کہتے ہیں کہ اتنی فصلیں ہوئیں، اتنا چارہ ہوا، اور ہمارے اونٹ چارہ کھا کھا کے اتنے موٹے ہو گئے کہ ہمیں خوف ہوا کہ شاید یہ چربی کی شدت سے پٹ پڑیں گے، اتنا اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مصطفیٰ منانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ وسوسوں سے قطع نظر خوشی کے ساتھ میلاد مصطفیٰ منائیں، انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی۔